اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اللہ پاک آپ سب کے عبادتوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ اس ویڈیو میں شب عید کے حوالے سے 2-3 فرامین معصومین علیہ السلام اور اس کے بعد اعمال ذکر کریں گے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو مولا امام سجاد علیہ السلام نے ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہوئے مولا نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی۔ آئیے سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ترجمے کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اے اللہ، ہم نے اس ماہ مقدس میں جو صغیرہ و کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے پردہ میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہمیں کھولیں۔ اے اللہ تعالی، اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس ماہ مقدس کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کے فرماتے ہیں کہ من احیا لیلۃ العید ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو بھی عید یعنی عید فطر، عید الضحیٰ اور نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی راتوں کو شب بیداری کرے تو اس کا دل اس دن مردگی کا شکار نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مر جاتے ہیں۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں عید کے حوالے سے کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ آج صرف ان لوگوں کی عید ہے جن کے روزوں کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا ہے، اور اس کی شب زندہ داریوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور ہر وہ دن عید ہے جب اللہ کی نافرمانی انجام نہ پائے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بڑا بابرکت دن ہے اور بڑی بابرکت شب ہے عید کی، اور امام سجاد علیہ السلام عید فطر کی دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا وسرورا ولأہل ملتک مجمعا ومحتشدا۔ بار راہ پروردگارا، ہم تیری طرف پلٹ آتے اپنے فطر کے دن جسے تو نے عید اور شادمانی قرار دیا ہے، اور اپنی ملت یعنی امت مسلمہ کے لیے اجتماع اور باہمی تعاون کا دن قرار دیا۔ تو صاحبان ایمان، شب عید کے حوالے سے، اعمال کے اعتبار سے، اس رات میں انسان کو شب بیداری کرنا چاہیے۔ اس رات میں انسان کو چاہیے کہ غروب آفتاب سے پہلے غسل کرے، اور اس رات میں انسان کو چاہیے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر کثرت کے ساتھ صلوات پڑھے، اپنے مرحومین کو فاتحہ ہدیہ کریں، نمازیں پڑھیں مستحب،
دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے طلب مغفرت، طلب حاجات کریں۔ اور اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی ہے۔ اگر آپ کربلا نہیں پہنچ سکتے تو گھر کے صحن پہ کھڑے ہو کر کربلاؤں کی طرف رخ کر کے محسن اسلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ملے گا۔ اور عید کی رات چند ایک دعائیں ہیں جو آپ مومنین کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، جب عید کا چاند دیکھیں تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اور عید کی رات کی بھی کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالی ڈال دیں گے، کیونکہ ویڈیو میں پھر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ پھر لمبی ہو جاتی، مومنین اس کو سننا بھی ناگوار پسند کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ مومنین ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے اعمال کو، عبادتوں کو، روزوں کو، استغفار کو، خرچ و اخراجات کو، نظر و نیاز کو، تبرکات کو، روزہ داروں کی خدمت، اہل و عیال کی خدمت، سب کو اللہ پاک قبول کرے، اجر عظیم ثواب کثیر عطا فرمائے، اور آنے والا سال ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالی ماہ رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔